ہم سورہ الفاتحہ کے مضامین کے حوالے سے آج جس مقام پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد۔ ہم نے آج اس کے مضامین کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے، سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ایاک نعبد میں رب کائنات نے جو ہمیں اپنی بارگاہ کے اندر اپنی بندوں کی حاضری لگوانے کا طریقہ سکھایا ہے، وہ سورہ فاتحہ کے اندر کچھ یوں ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ ایاک نعبد، کہ بے شک کیا کہ ایاک، تیری اور صرف تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر رب کائنات نے ایاک کا لفظ پہلے استعمال کر کے حصر قائم کیا ہے کہ جو بعد والا کلمہ ہے وہ صرف اور صرف اسی ذات کے ساتھ خاص ہے کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف رب کائنات کی ذات ہے۔ تو اس میں رب کائنات نے لفظ عبادت کا استعمال کیا کہ عبادت کا حقدار کون ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی صرف عبادت کرتے ہیں تو عبادت کیا ہے جو کرنی ہے، تو یہ ایک ایسی ملٹی ڈائمینشنل ٹرم ہے کہ جس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو کئی پروگرام صرف اسی بات پر چلیں گے۔ تو ہم اس کی ایک تعریف پہلے کر لیتے ہیں، عبادت کیا ہے، جو اکثر علماء تفاسیر، علماء فقہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں اور علماء عقائد نقل کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ۔ اسم یہ ایک ایسی چیز کا نام ہے، ایک ایسی جامع نام ہے، ایسا جامع نام ہے، جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ، جو رب کائنات کو، جس سے رب کائنات راضی ہو جائے اور جس سے جو رب کائنات کو محبوب ہو، ہر اس چیز کا نام عبادت ہے، ہر اس عمل کا نام عبادت ہے، ہر اس سوچ کا نام عبادت ہے، ہر اس عقیدے کا نام عبادت ہے جس سے رب جو ہے جو رب کو پسند ہو اور جس سے رب راضی ہو۔ من الاقوال، چاہے وہ اقوال میں سے ہو، والافعال الظاہرۃ والباطنۃ، افعال ظاہرہ میں سے ہو یا افعال باطنہ میں سے ہو۔ تو جب ہم عبادت کی تعریف کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ عمل ہے، ہر وہ قول ہے، ہر وہ فعل ہے، ہر وہ سوچ ہے، ہر وہ عقیدہ ہے، ہر وہ نیت ہے جو رب کائنات کو محبوب ہو اور جو رب کائنات کو راضی کر دے، چاہے وہ اقوال میں سے ہو، زبانی کسی بات سے اس کا تعلق ہو، چاہے اس کا تعلق افعال ظاہرہ سے ہو یا افعال باطنہ سے ہو۔